الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعے کی نماز سے قبل کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ ابھی چند دن پہلے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا تھا اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے کے اندر برس رہی تھیں۔ اللہ کی رحمتوں کی بارش کا نزول تھا، ہر ایمان والا خوشیوں سے سرشار تھا، ہر طرف خوشگوار فضائیں جھوم رہی تھی، لیکن وہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور دوسرا شوال المکرم کا مہینہ شروع ہوا، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ اور ایک جگہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرتا اور تھمتا نہیں ہے۔ وقت ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ انسان کبھی خوشیوں کے اندر اور مسرتوں کے اندر، راحتوں اور شادمانی کے اندر اور خوشیوں سے اپنے آنگن کو بھر رہا ہو، یا رنج و آلام، مصیبتیں اور پریشانیاں اس کے اوپر آ رہی ہوں، ہر لمحہ وقت اس کا بدلتے رہتا ہے۔ کبھی یہ انسان خوشیوں کے اندر ہوتا ہے تو کبھی اس کے اوپر آلات اور مصائب ہوتے ہیں، کبھی اس کو پریشانیاں گھیر کر کے رکھتی ہیں، رنج اور آلام ہوتے ہیں۔ گویا وقت ایک طرح اور ایک طرف نہیں رکتا، وقت ہمیشہ ٹھہرتا نہیں ہے، وقت ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی انسان کے پاس خوشیاں ہیں تو کبھی رنج و غم ہیں۔ اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا تھا۔ اس مہینے کے اندر فرحت و شادمانی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھر رہی تھی، لیکن وہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے دستور کے مطابق گزر گیا اور اب دوسرا مہینہ شروع ہوا۔ لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایمان والوں کو بہت سے پیغامات دے کر کے گیا ہے، بہت سے انعامات دے کر کے گیا ہے، اور بہت سے زندگی کے اسباق سکھلا کر کے چلا گیا ہے کہ ایک انسان، ایک ایمان والا، اللہ اور اس کے رسول کو ایک ماننے والا، اس کی زندگی کس طریقے سے گزرنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک اس کو زندگی گزارنے کے اصول، زندگی گزارنے کے ڈھنگ بتلا کر کے گیا ہے۔ اگر ایک انسان اس مہینے کے اندر غور و فکر کرے اور قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس کے اندر تدبر کرے کہ آخر یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے کیوں بنایا تھا، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے کیوں نازل کیا تھا، اس مہینے کی خصوصیتیں کیا ہیں، اس مہینے کی رحمتیں کیا ہیں، اگر انسان اس چیز کے اوپر غور و فکر کرے تو اس کی اگلے 11 مہینوں کی زندگی آسان ہو جائے گی، اس کی اگلے آنے والی 11 مہینوں کی زندگی گزارنا اس کے لیے اس کے اندر کوئی مشکل اور پریشانیاں نہیں ہوں گی۔
سب سے پہلا پیغام رمضان المبارک کا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، قرآن کریم کہتا ہے رمضان المبارک کے آنے کا مقصد تمہارے لیے 30 روزے رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ جائے، تمہاری زندگی کے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ چلو دربار نبی میں چلتے ہیں، دربار صحابہ میں چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، تو معلوم ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ تقوی اس چیز کو کہتے ہیں ایک انسان خاردار جھاڑیوں کے بیچ سے گزر رہا ہو جہاں پر اس کو چاروں طرف سے کانٹے لگنے کا ڈر ہو، جس طرف بھی وہ بڑھے گا اسی طرف اس کو کانٹے لگنے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا ہو تو وہاں سے وہ کیسے گزرتا ہے؟ ایک انسان اگر ان ایسے گھاس کے درمیان سے گزرے جہاں پر چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں تو وہ اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے کرتے کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے تاکہ اس کو کانٹے نہ چبھ جائے، تاکہ اس کو پریشانی نہ پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے یہ تقوی والی زندگی ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سی تکلیفات ہیں، اس دنیا کے اندر بہت سی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، بہت سے جرائم ہیں اور بہت سے گناہ ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے تقوی والی زندگی مل جائے، اس کی زندگی کے اندر پرہیزگاری آ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایک ایک وقت، اپنے ایک ایک عضو اور ایک ایک چیز کو گناہوں سے بچا کر کے رکھے۔ اس چیز کا نام تقوی ہے۔ تو روزے کا پہلا مقصد، رمضان المبارک کا پیغام یہ ہے کہ تم تقوی والی زندگی گزارنا۔ جس طریقے سے تم نے رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھا ہے، اپنی گناہوں کے اندر تم نے تخفیف کی ہے، اسی طریقے سے اگلے 11 مہینوں کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھنا، گناہوں کے اوپر کم آمادہ ہونا، نیکیوں کو زیادہ تر ترجیح دینا، یہ رمضان المبارک کا پیغام ہے۔ اور دوسرے بہت سے پیغام ہیں، انہی میں سے ایک ہمدردی بھی ہے۔ جب انسان رمضان المبارک کے اندر رہتا ہے اور دن بھر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر اتنی ہمدردی اور اخوت اور بھائی چارہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ اگر کسی کی ذات سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، مجھے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ وہ ہر گناہ سے، ہر کسی کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ گویا ایک طرح کی ہمدردی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہی ہمدردی ہمیشہ 11 مہینوں کے اندر رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جب انسان رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، تو مال کی حرص جو اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، مال کی طمع جو اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، لالچ جو اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، مال کی ہوس جو اس کے دل کے اندر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مال اکٹھا ہو جائے، کسی بھی طریقے سے اس کے پاس مال آ جائے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق جب ایک ایمان والا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے مال کی حرمت نکل جاتی ہے، اس کے دل کے اندر سے مال کی ہوس، مال کی حرص اور مال کا لالچ اس کے دل کے اندر سے اللہ رب العزت نکال دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس طرح ہم نے ایک مہینے کے اندر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، غریب سے غریب انسان، کمتر سے کمتر انسان، کمزور سے کمزور انسان رمضان المبارک کے اندر کوشش کرتا ہے کہ چاہے اس کے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے 50-100 روپے ہی کیوں نہ ہو، کسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ تو یہ رمضان المبارک پیغام دے رہا ہے کہ جس طریقے سے تم اس مہینے کے اندر کثرت کرتے ہو
اپنے مال کو خرچ کرنے کی، جس طریقے سے تم اس مہینے کے اندر ثواب کی نیت سے اپنے مال کو خرچ کرتے ہو، اگلے 11 مہینوں کے اندر بھی اس مال کی حرص کو، اس مال کے لالچ کو اپنے دل کے اندر جگہ نہ بنانے دینا۔ یہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اس لیے تم اس مال کو اگلے 11 مہینوں کے اندر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ اور ایک چوتھی چیز، استقامت۔ استقامت کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر ہمیشہ کے لیے قائم ہونا، دائمی چیز کو اختیار کرنا۔ رمضان المبارک یہ پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ جس طرح تم نے مسلسل 30 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کی ہے، 30 دن تم نے مسلسل روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں اور بہت سی مختلف عبادات کی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیشہ قائم رہنا، ان کے اوپر دوام اختیار کرنا۔ اگر آپ صرف 1 مہینے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے مہینوں میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو یاد رکھیے اور سمجھیے یہ بات کہ اگر انسان یہ سمجھنا چاہے کہ اس کی پہلی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی تو اس کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر اسے دوسری نماز کی توفیق دی ہے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس کی پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ آپ نے 1 مہینے کے اندر 30 روزے رکھے ہیں، آپ نے پورے مہینے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، آپ نے پورے مہینے بہت سی عبادات کی ہیں، نمازیں آپ نے پڑھی ہے، تراویح آپ نے پڑھی ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد اللہ آپ سے عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہونے کے بعد آپ کو نماز کی توفیق نہیں ملتی، آپ کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی، تو یہ علامت اس بات کی ہے اور یقینی بات یہ اس سے محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہماری عبادت قبول نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح اللہ کے یہاں ہماری عبادتیں پہنچنی چاہیے تھی، جس طرح ہماری عبادتوں کے اندر خلوص ہونا چاہیے تھا، وہ ہماری عبادتوں کے اندر خلوص نہیں تھا، وہ ہماری عبادتیں اس لائق نہیں تھی کہ 1 مہینے ہم اللہ کی عبادت کریں اور دوسرے مہینے اللہ رب العزت پھر ہمیں اپنے دربار کے لیے قبول فرمائے۔ مجھے بتلائیے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آپ اور میں مسجدوں کے در کے اندر لگے رہتے تھے، جب دیکھا کہ مسجد کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا، مسجد سے کسی مسلمان کا واسطہ نہیں، صرف محلے اور بستی کے اندر 5 7 10 20 لوگ ایسے کہ ان کو ٹھیکہ دے دیا گیا کہ تمہیں جا کر 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، اب ہمارا کام نہیں ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو، جس طرح تم اس دنیا کے اندر آئے ہو اسی طرح اس دنیا کے اندر سے جانا بھی ہے۔ انسان جب اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے اسے کسی اس چیز کا گمان ہو کہ نہ ہو، اسے اس چیز کا گمان ضرور ہوتا ہے اور مکمل یقین ہوتا ہے کہ تجھے ایک دن موت آنی ہے اور تجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا بھی فانی ہے، تو بھی فانی ہے، جو تو اس دنیا کے اندر دنیاوی عمل کر رہا ہے وہ سب اس دنیا تک محدود ہیں اور اس دنیا کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ باقی رہنے والی تیرے پاس تیری روح ہے، تیرے اعمال ہیں، جو تو نے اس دنیا کے اندر نیک کام کیے ہیں وہ تیرے ساتھ چل کر کے جائیں گے۔ جب آپ قبر کے اندھیرے کے اندر جائیں گے، اس دنیا سے آپ پردہ فرما جائیں، اس دنیا سے آپ کی روح قبض ہو جائے، مجھے بتلائیے کیا قبر میں جانے کے بعد آپ سے سوال کیا جا رہا ہو کہ آپ نے پورے سال بے نمازی کے اندر زندگی کیسے گزاری، کیا آپ نے پورے سال گناہ کیسے کیے؟ نہیں، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ قیامت کا میدان ہو، سب سے پہلے ایمان والے سے نماز کا سوال ہوگا، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا انسان کو بھیجنے کا مقصد اپنی عبادت کرانا ہے۔ انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آ کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور اللہ نے ایک مہینہ مخصوص بنایا کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے عبادت کرنی ہے، اور یہ مہینہ پورا ہونے کے بعد 11 مہینے اگر کثرت نہیں کر سکتے تو نماز کی پابندی کر لینا۔ جس طریقے سے اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے اس طریقے
طریقے سے اللہ کی عبادت کر لینا، لیکن ایسا ہرگز نہ کرنا 1 مہینے مسلمان بن جاؤ اور 11 مہینے غیر مسلموں کی طرح زندگی گزار دو، تو یاد رکھو ہمارے وہ 1 مہینے کے عمل بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ کیسی زندگی ہے اور یہ کیسی غفلت ہے کہ ایک چاند دکھتا ہے تو مسلمان مسجد کو آباد کرتا ہے، جیسے ہی دوسرا چاند دکھتا ہے مسلمان مسجد کو ویران کر دیتا ہے۔ کیا وہ چاند اللہ نے دکھایا تھا اور یہ چاند کسی فرعون کا نکالا ہوا تھا؟ نہیں، دونوں چاند اللہ رب العزت نے دکھائے تھے۔ تو مسلمان اس چیز کا نام ہے کیا کہ ایک چاند دیکھ کر کے اللہ کی عبادت کرے اور دوسرا چاند دیکھ کر کے اللہ کی عبادت سے اپنے منہ کو موڑ لے؟ یاد رکھو، اگر ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر کے دوام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تب ہماری زندگی کامیاب ہے۔ ورنہ 1 مہینے کی عبادت کر کے اگر آپ سمجھیں کہ 1 مہینے میں نے عبادت کر لی، اب 11 مہینے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اپنی 1 مہینے کی عبادت کو خراب کر رہا ہے، وہ اپنی 1 مہینے کی عبادت کو برباد کر رہا ہے۔ ایک طرف انسان بہت بڑی نیکی کو انجام دے اور دوسری طرف بہت سے گناہوں کے اندر لت پت ہو کر کے زندگی گزارے، تو اس کا یہ اتنی بڑی نیکی کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ نیکی اتنی بڑی نہ کریں، نیکی اتنی سی کریں، لیکن اس کے اوپر دوام ہو، استقامت ہو، ہمیشہ کے لیے ہماری وہ نیکی ہو۔ اور مجھے بتلائیے، کیا نماز صرف رمضان المبارک کے اندر فرض تھی؟ کیا نمازیں صرف رمضان کے مہینے کے اندر پڑھنی تھی؟ اب اس کے علاوہ آپ کو نماز نہیں پڑھنی؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ صرف رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کھاتے ہیں؟ کیا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پیتے ہیں؟ کیا صرف رمضان کے مہینے کے اندر سوتے ہیں؟ سونا آپ کو پوری زندگی ہے، آپ پوری زندگی کماتے ہیں، پوری زندگی کھاتے ہیں، پوری زندگی پیتے ہیں، تو پھر پوری زندگی اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ پوری زندگی اللہ کے سامنے، اللہ کے در پر اپنی پیشانی کو کیوں نہیں جھکاتے؟ یہ رمضان المبارک اسی چیز کا پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر تمہیں اپنے دل و دماغ کے اندر، اپنے جسم کے اندر تازگی پیدا کرنی ہے۔ آپ موبائل چلاتے ہیں، موبائل کے اندر بیٹری ہوتی ہے، اب وہ سب جانتے ہیں 100% ہوتی ہے، لیکن جب وہ بیٹری گھٹتی ہے، آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کی پاور گھٹتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ 20 پر پہنچتی ہے تو موبائل کی جانب سے آپ کو وارننگ ملتی ہے کہ آپ کی موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، آپ اس کو چارجنگ پر لگائیے۔ تو اس وقت میں کیا کرتے ہیں؟ کیا بیٹری موبائل سے نکال کر اس کو الگ رکھ دیتے ہیں یا موبائل کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، موبائل کو چارج کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہمیں اس سے کام لینا ہے، ابھی ہمیں اس سے اپنے کام نکالنے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت آپ کے 11 مہینوں کے اندر آپ نے جو لت پت گناہوں کے اندر ہو کر کے زندگی گزاری ہے، بہت سے گناہ کیے ہیں، اللہ نے 1 مہینہ دیا کہ اس میں 1 مہینے کے اندر اپنے آپ کو ریچارج کرنا ہے، اس میں 1 مہینے کے اندر اپنے اندر پاور پیدا کرنی ہے۔ پاور کس چیز کی؟ پاور اس چیز کی کہ جس طرح اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اگلے 11 مہینوں کے اندر بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ اس چیز کی پاور نہیں کہ 1 مہینے اللہ کی عبادت کی اور 11 مہینے آپ اس پاور کے ذریعے دنیا کو حاصل کر رہے ہیں۔ آپ 5 وقت اللہ کی عبادت کریں، زیادہ کچھ نہیں۔ سب سے پہلا ایمان لانے کے بعد دوسرا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ آپ نماز کے اوپر دوام رکھیے، نماز کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کی دین اور آپ کے دنیا دونوں کو کامیاب کر دیں گے۔ مجھے بتلائیے، میں آپ سے سوال عرض کرتا ہوں، کیا وہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں، کیا ان کے کام نہیں ہوتے؟ کیا انہیں کاروبار ان کے نہیں چلتے؟ کیا دنیا انہیں حاصل نہیں ہوتی؟
یا صرف انہیں حاصل ہو رہی ہے جو دن بھر مزدوری اور محنت کر رہا ہو، یا اسے حاصل ہو رہی ہو کہ جو نمازیں نہ پڑھتا ہو؟ دنیا مقدر کی ہے، آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں، جتنی مقدر میں اللہ نے لکھی ہے وہ اتنی ہی مل کر کے رہے گی۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کی عبادت کریں، کیوں نہ ہم اللہ سے مانگیں اور اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ بنائیں۔ تو رمضان المبارک پیغام دے کر کے جا رہا ہے کہ تم اگلے 11 مہینوں کے اندر تقوی اور پرہیزگار والی زندگی گزارنا، اگلے 11 مہینوں کے اندر بھی ہمدردی اور اخوت اپنے اندر پیدا کرنا، اگلے 11 مہینوں کے اندر بھی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، اگلے 11 مہینوں کے اندر بھی اسی طرح استقامت اور دوام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اور 5ویں چیز، آخری جملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھنا۔ جس طرح انسان رمضان کے اندر روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے موبائل کے اندر وہ کوئی گناہ کر رہا ہو، موبائل کے ذریعے کسی گناہ کو انجام دے رہا ہو، تو روزے دار کی کوشش ہوتی ہے کہ موبائل کے ذریعے بھی وہ کسی گناہ کو انجام نہ دے، کسی غیر محرم کے اوپر اس کی نظر نہ پڑے۔ اسی طریقے سے اگلے 11 مہینوں کے اندر بھی اپنے آپ کو ہر ایک گناہوں سے بچانا، ہر ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، تقوی والی زندگی گزارنا، یہ رمضان مبارک کا پیغام ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم نے واقعی رمضان المبارک کی قدر کی ہے، لیکن اگر ہم نے ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا، رمضان کے پیغامات کو نہیں سمجھا، تو یقین مانیے میں صرف الفاظ سے کہہ رہا ہوں اور ہم سب عمل کر کے دکھلا رہے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کی قدر نہیں کی بلکہ ہم نے اس کی ناقدری کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا